اول تو دوستو بزرگوں پوری ہی زندگی بہت قیمتی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں چھوٹی سی زندگی دی ہے یہی بہت قیمتی ہے۔ پھر عصر کی نماز کے بعد کا وقت اور زیادہ قیمتی ہے، اور پھر اللہ کے راستے میں نکل کر اس کی قیمت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اللہ کے راستے کی ایک صبح اور ایک شام دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے ان سب سے بہتر ہے۔ ہم یہ سب یقین کریں، یہ تصور کریں، یقین کریں کہ اس وقت ہم سب اللہ کے راستے میں ہیں، اللہ کے نام پر، اللہ کے دین کی بنیاد پر ہم لوگ گھروں سے نکلے ہیں۔ اسی لیے اپنے وقت کو قیمتی بناویں، اس لیے کہ وقت کا کام گزرنا ہے، گزر رہا ہے۔ جس طرح برف کی سلی کا کام پگھلنا ہے وہ پگھلتی رہتی ہے، ایسے ہی وقت کا کام گزرنا ہے وہ گزرتا رہتا ہے۔ اس کی کتنی زندگی گزر گئی ہر ایک کو پتا ہے، لیکن آگے کس کی کتنی باقی ہے یہ کسی کو کچھ پتا نہیں ہے۔ اسی لیے سورج جب روزانہ نکلتا ہے تو وہ یہ اعلان کرتا ہے کہ اے ابن آدم، تجھے جو عمل کرنا ہو کر لے، آج کا دن تیری زندگی میں پھر کبھی نہیں آئے گا۔ اس لیے ہم اپنے وقت کو قیمتی بناویں عملوں کے اندر لگ کر، اس لیے کہ اعمال ہی ایک ایسی چیز ہے جو انسان کے ساتھ آگے تک جائیں گے، اور انسان کے جو جنت جہنم کا فیصلہ ہونے والا ہے وہ انسان کے اعمال کے مطابق ہونے والا ہے۔ اعمال کہتے ہیں کہ 24 گھنٹے کی جو انسان کی زندگی ہے، کھانا ہے، پینا ہے، کمانا ہے، خرچ کرنا ہے، شادی بیاہ ہے، کہ جو 24 گھنٹے کا وقت گزر رہا ہے اس میں انسان جو کام کر رہا ہے، دیکھنے کا، سننے کا، کھانے پینے کا، چلنے پھرنے کا، کمانے کا، شادی بیاہ کا، تجارت، جو بھی کام کر رہا ہے کہ وہ اس کے اعمال کہلاتے ہیں۔ یہی سارے کام وہ لوگ بھی کرتے ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے۔ کھانا پینا، خرچ کرنا، شادی بیاہ، تجارت، یہ سارے کام غیر بھی کرتا ہے، یہ سارے کام مسلمان بھی کرتا ہے۔ فرق اتنا ہے ان میں اور ہم میں کہ ہمیں ان سارے کام کرنے کا طریقہ بتلایا گیا ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے زندگی گزارنے کا بہترین نمونہ کہ وہ تمہارے پیارے نبی کی زندگی ہے، کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اس نمونے کے مطابق دیکھیں گے باعتبار اعمال کے، کہ جس کی جتنی زندگی عمل کے اعتبار سے کہ نبی کی زندگی کے مطابق ہوگی، نبی کے رنگ سے رنگ ہوگی، رنگی ہوئی ہوگی، اللہ کے ہاں اس کی قدر و قیمت ہوگی، اللہ کے ہاں اس کی حیثیت ہوگی۔ اور جس کی جتنی زندگی نبی کے طریقے سے ہٹی ہوئی ہوگی باعتبار اعمال کے، کہ اتنا ہی اللہ کے ہاں بے قیمت ہوگا، اتنا ہی اللہ کے ہاں بے حیثیت ہوگا۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے کہ ما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ جو کچھ تمہیں تمہارا نبی دیں اسے لے لو، اور جس چیز سے آپ روکیں کہ اس سے رک جاؤ۔ اسی لیے میرے محترم بزرگوں، دوستو، ہمیں سب سے پہلے اپنے عملوں کی طرف سے فکر مند ہونا ہے کہ میرے بدن سے نکلنے والے اعمال کیسے ہیں۔ آیا میرے بدن سے نکلنے والے اعمال اس طریقے پر ہیں جس طریقے پر بدن سے نکلنے والے اعمال کو بتلایا گیا ہے، یا اس طریقے پر ہیں کہ جس طریقے سے نکلنے والے اعمال کو منع کیا گیا ہے؟ اور اعمال کا دار و مدار انسان کے یقین کے ساتھ ہے، کہ جیسے اس کے اندر کا یقین ہوگا کہ بدن سے نکلنے والے اعمال اس کے اعتبار سے ہوں گے۔ اگر اندر کا یقین بنا ہوا ہوگا، کہ اگر اندر کا یقین یہ ہوا کہ ساری کی ساری کامیابی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں ہے، تو پھر بدن سے نکلنے والے اعمال اس کے اعتبار سے ہوں گے۔ اور اگر اندر کا یقین بگڑا ہوا ہوگا اور غیروں کے طریقوں میں کامیابی ہوتی ہوئی نظر آئی اور اندر کا اسی کا یقین ہوا، تو پھر بدن سے نکلنے والے اعمال اس کے اعتبار سے ہوں گے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں، دوستو، ہمیں بنیادی طور پر سب سے پہلے اپنے اندر کے یقین کو بنانا ہے، اپنے اندر کے یقین کو بدلنا ہے، کیونکہ آدمی جو چلتا ہے عمل کے اعتبار سے وہ اندر کی طاقت سے چلتا ہے۔ یقین کو بدلنا، یقین کو بنانا، یعنی اپنے ایمان کو بنانا، کہ یہ ایمان اللہ نے ہمیں سب سے بڑی نعمت مرحمت فرمائی ہے، اس لیے کہ انعامات تو اللہ تعالیٰ کے بے شمار ہیں۔ قرآن یوں کہتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں تو اتنی ہیں کہ اگر تم ان کو شمار کرنا چاہو، ان کو گننا چاہو، تو تم اللہ کی نعمتوں کو گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے۔ اور ایسی ایسی نعمتیں ہیں دوستو بزرگوں، کہ اللہ کی ایک نعمت بڑی نعمت ہوتی ہے، لیکن ہمارا دھیان ادھر نہیں جاتا کہ یہ بھی اللہ کی نعمتوں میں سے کوئی نعمت ہے۔ اس لیے کہ ہر چیز کی قدر و قیمت، ہر نعمت کی، ہر چیز کی قدر و قیمت آدمی کو اس وقت پتہ چلتی ہے کہ جب وہ چیز ہاتھ سے نکل جاتی ہے، کہ جب چیز ہاتھ سے نکلتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ کتنی بڑی نعمت، کتنی بڑی چیز تھی۔ اسی لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 چیزوں کی قدر کرو، 5 چیزوں سے پہلے۔ اگر ہم غور کریں تو ان 5 چیزوں میں پوری زندگی کا مجموعہ آ گیا۔ ایک نعمت جوانی ہے کہ جوانی کی قدر کرو بڑھاپے سے پہلے۔ ماشاءاللہ کتنے نوجوان اس اجتماع میں موجود ہیں کہ ہم اپنی جوانی کی قدر کریں، اس لیے کہ جوانی کی عبادت اللہ کے ہاں مقبول ہے،
کہ وہ 7 آدمی جو کل عرش کے سائے کے نیچے میں ہوں گے، ان میں ایک وہ جوان بھی ہوگا جو جوانی میں اللہ کی عبادت کرتا ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جوانی میں آدمی کے اعضاء بھی قوی ہوتے ہیں، آدمی کے اندر خواہشوں کا بھی زور ہوتا ہے کہ وہ آدمی، وہ جوان اپنی خواہشوں کو قربان کر کر کہ اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں، اس کے دین کو پھیلانے میں، کہ اگر وہ جوان اپنی جوانی لگاتا ہے تو پھر ایسی جوانی کی عبادت اللہ کے یہاں مقبول ہے۔ اور مالداری کی قدر کرو تنگ دستی سے پہلے پہلے، خالی اوقات کی قدر کرو مشغولی سے پہلے پہلے، اور صحت کی قدر کرو بیماری سے پہلے پہلے، اور زندگی کی قدر کرو کہ موت سے پہلے پہلے۔ تو ان 5 چیزوں میں پوری زندگی آ گئی۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں تو بے شمار ہیں، لیکن ان تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت مجھے اور آپ کو جو اللہ نے مرحمت فرمائی ہے کہ وہ ایمان کی دولت ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کامیابی اور ناکامی کا دار و مدار دنیا کی کسی چیز پر بھی نہیں رکھا ہے۔ دنیا کی جتنی چیزیں ہیں اور جتنی نعمتیں ہیں کہ ان پر کسی پر بھی کامیابی ناکامی کا دار و مدار نہیں رکھا، کہ کامیابی اور ناکامی کا دار و مدار ایمان اور اعمال صالحہ پر رکھا ہے۔ وہ ایمان اللہ نے مجھے اور آپ کو مرحمت فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اس ایمان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرماوے، اس لیے کہ آج مسلمانوں کے اندر سے، ہمارے اندر سے اس ایمان کی قدر و قیمت نکل گئی ہے۔ اور نکلی ہوئی کیوں ہے؟ اس لیے ہے کہ جو چیز بھی آدمی کو بغیر محنت کے، بغیر مجاہدے کے، بغیر قربانی کے، کہ جو چیز آدمی کو حاصل ہو جاتی ہے، آدمی کے اندر اس کی قدر و قیمت کم ہوتی ہے بنسبت اس کے جو چیز آدمی محنت کر کر حاصل کرتا ہے، کہ جس پر آدمی کا جان مال وقت لگتا ہے، جس کے لیے آدمی قربانی دیتا ہے، محنت کرتا ہے، مجاہدے کرتا ہے، کہ اس کی قدر و قیمت زیادہ ہوتی ہے۔ تو کیونکہ ایمان ہمیں بغیر محنت کے، بغیر مجاہدے کے، بغیر قربانیوں کے ملا ہوا ہے، اس لیے ہمارے اندر اس ایمان کی قدر و قیمت کم ہے۔ اسی لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی اور ایمان والے کی قدر و قیمت بتلائی۔ اللہ کے ہاں تمہاری کیا قدر ہے؟ اللہ کے ہاں ایمان والے کی یہ قدر ہے کہ جب تک ایمان والا، ایک ایمان والا، اس وقت تو الحمدللہ کروڑوں مسلمان ہیں کہ سب دنیا سے چلے جاویں، اور ایک ایمان والا، ایک مسلمان کہ دنیا میں باقی رہے، تو ایک مسلمان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس 7 زمین آسمان کے نظام کو باقی رکھیں گے، اس کے ایمان کی وجہ سے۔ یہ اللہ کے ہاں قدر ہے۔ پھر اگر آپ ایمان والے نہیں رہے دنیا میں، تو پھر چاہے دنیا انسانوں سے بھری ہوئی ہو، اللہ کو اس دنیا کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ اس دنیا کو ختم کرے گا۔ اس دنیا کا وجود، اس دنیا کا بقا کہ یہ ایمان والے ہی کی وجہ سے ہے۔ یہ قدر ہے اللہ کے ہاں میرے اور آپ کی، ہماری ایمان کی وجہ سے۔ اور قیمت کیا بتلائیے کہ اگر کوئی رائے کے دانے کے برابر، کتنا چھوٹا ہوتا ہے، کہ اگر رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان کو بچا کر لے گیا تو اللہ تعالیٰ اس دنیا سے 10 گنی بڑی جنت میں رحمت فرمائے گا۔ اب جس کا ایمان جتنا اونچا ہوگا، جس کا ایمان جتنا اعلیٰ ہوگا، کہ کل قیامت کے دن اس کی اتنی بڑی جنت ہوگی۔ یہ قدر و قیمت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے اندر اتاری تھی، اور صحابہ کے اندر یہ ایمان کی قدر و قیمت ایسی اتری کہ پھر صحابہ نے اس ایمان کے لیے کہ ہر تکلیف کو، ہر مصیبت کو، اور جو چیز آئی ہے ایمان کے مقابلے میں، اسی کو سب کو قربان کیا ہے۔ اس لیے کہ آدمی کے اندر جب کسی چیز کی قدر و قیمت اتر جاتی ہے، کسی بھی چیز کی، تو اس کے لیے آدمی اپنی جان کو، اپنی مال کو اس کے لیے جھونک دیتا ہے، یعنی لگا دیتا ہے اس کے پیچھے، اور ہر تکلیف کو، ہر مشقت کو اس کے لیے برداشت کرتا ہے۔ صحابہ کے اندر ایمان کی قدر و قیمت اتر گئی تھی، اس لیے صحابہ نے اس ایمان کے لیے ہر تکلیف اور مصیبت کو برداشت کیا ہے۔ ہم صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کے قصے تعلیم کے حلقوں کے ذریعے سنتے رہتے ہیں۔ ایک صحابی حضرت خباب بن ارد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ خباب، ان تکالیف کی تفصیل بتلاؤ جو ایمان کی وجہ سے تم پر آئی ہیں، جو حالات، جو مصیبتیں، جو پریشانیاں جو آئی ہیں، کہ ایمان کی وجہ سے ذرا ان کی تفصیل بتلاؤ۔ حضرت خباب نے فرمایا کہ امیر المومنین، آپ ذرا میری کمر دیکھیں۔ جب کمر دیکھی تو حضرت عمر نے فرمایا کہ اے خباب، ایسی کمر تو کسی کی نہیں دیکھی جیسی تمہاری ہے۔ حضرت خباب نے فرمایا کہ ہاں امیر المومنین، مجھے تو آگ کے انگاروں پر لٹا کر گھسیٹا جاتا تھا، اور میری چربی سے، میرے خون سے آگ بجھتی تھی۔ یہ کہیں کی وجہ سے کہ یہ ایمان کی وجہ سے، کہ ایک عورت کے غلام تھے، جب اس کو یہ پتا چلا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے ہیں، تو سریے کو گرم کر کر اس سے ان کے بدن کو داغ دیتی تھی سزا کے طور پر، کہ یا تو ایمان سے پھر جائیں، نہیں تو ان تکلیفوں کو اور مصیبت کو برداشت کریں۔ تو ان تکلیفوں کو اور مصیبت کو برداشت کرتا رہنا ان کے لیے آسان تھا ایمان کے مقابلے میں۔ اور پھر اس کے بعد ان تکلیفوں کو، مشقتوں کو برداشت کرنے کے بعد جب اللہ کی طرف سے فتوحات کا دروازہ کھلا،
تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین اس پر رویا کرتے تھے کہ کہیں ہماری تکلیفوں کا، ہماری مشقتوں کا بدلہ کہیں دنیا میں تو نہیں مل رہا ہے. اس لیے کہ مومن کی علامت بتلائی گئی ہے کہ مومن کے اندر دو علامتیں ہوتی ہیں. کہ ایک تو یہ ہوتی ہے یہ علامت کہ مومن یعنی ایمان والا جو عمل کرتا ہے، جو بھی عمل کرتا ہے، نماز پڑھی ہے، روزہ رکھا ہے، حج کیا ہے، اور اس وقت جیسے آپ حضرات ماشاءاللہ سب اللہ کے راستے میں ہیں، اللہ کے راستے میں نکل کر قربانی برداشت کر رہے ہیں، تکلیفیں برداشت کر رہے ہیں، بارش کا موسم ہے، موسم عجیب ہو رہا ہے، کہ یہ سارے کام کر رہے ہیں. کہ مومن جو کام کرتا ہے، جو نیک عمل کرتا ہے، کہ مومن اس کا بدلہ دنیا میں نہیں چاہتا بلکہ اس کا بدلہ آخرت میں چاہتا ہے. اس لیے کہ اس کو پتا ہے یہاں جو ملے گا وہ وقتی ملے گا اور تھوڑا ملے گا، کہ آخرت کے اعتبار سے تھوڑا اور وقتی کہ موت تک، اور آخرت میں جو ملے گا کہ وہ ہمیشہ کے لیے ملے گا اور دنیا سے بہت زیادہ ملے گا. اس لیے مومن اپنے نیک عمل کا بدلہ دنیا میں نہیں چاہتا.